عام بچے ہمارے جیسے ہو سال 1.5 سال 2 سال کے بعد گھیسیاں کر کر کے پھر چلنا شروع کرتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک سبحان اللہ ابھی 3-4 مہینے سرکار کی عمر مبارک بھی سرکار نے دوڑنا چلنا شروع کر دیا تھا، اور 3 سال کا بچہ ہوتا ہے ابا 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 کرتا ہے، بس بولنا صحیح نہیں آتا۔ سرکار کی شان سبحان اللہ 3 ماہ کی عمر کے اندر نبی کریم علیہ السلام ایسے کلام کرتے تھے جس طرح کلام کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہی شان تو یہی شان اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پہلے عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم بھی عام بچوں کے مقابلے میں جتنا ایک ہفتے میں دوسرے بچے پھلتے پھولتے، آپ ایک دن کے اندر اتنا پھلتے پھولتے تھے، عام بچے ایک مہینے کے اندر جتنا قد کاٹ کرتے، ابراہیم علیہ السلام ایک ہفتے کے اندر اتنا قد کاٹ فرما لیا کرتے تھے۔ کمال ہے یار، بولو نا سبحان اللہ سارے۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے اونچا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا ہمارا۔ خیر، آج ہم نے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک کرنا ہے۔ آپ کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں پہلے۔ آپ جب پیدا ہوئے نا تو ایک بادشاہ کا دور تھا جس کا نام ہے نمرود بے درود۔ نمرود بے درود، اس کا دور حکومت تھا۔ اس خبیث شخص نے بھی فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اچھا، اس نے ایک خواب دیکھا۔ یہ کیسا رب ہے جو سوتا بھی ہے، خواب بھی دیکھتا ہے؟ خواب دیکھا کہ ایک لڑکا ہے، پیدا ہوا ہے اسی کے ملک میں، اس لڑکے نے بچے نے بڑے ہو کر اس کی حکومت کا ستیہ ناش کر دیا، تباہ و برباد کر دیا اس کو۔ اٹھا بڑا گھبرایا ہوا، نجومیوں کو بلایا، آؤ ذرا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عن قریب تمہاری ہی حکومت کے علاقے میں کہیں پر ایک بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کا نبی بنے گا، اور وہ تیری اس جھوٹی خدائی والے سارے کاروبار کو تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اس نے کہا چلو کب پیدا ہونا ہے؟ اسی سال پیدا ہونا ہے۔ اس نے کہا چلو ایسا کرو، اس سال کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو مار دو، سب کو مار دو۔ یہ کیسا خدا ہے جس کو مخلوق سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہتا ہے سارے بچوں کو مار دو، قتل کر دو۔ پابندی لگا دی، پورا سال کوئی مرد اپنی عورت کے پاس نہیں جائے گا۔ ایک محکمہ قائم کر دیا، اس کے فرد گھر گھر میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، بھئی الگ الگ رہنے، لیکن جس کو اللہ رکھے ہیں اسے کون چکھے ہیں؟ اللہ کا امر کوئی روک سکتا ہے؟ بولیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔
اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو کوئی اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکتا؟ بولے نہیں، وہ تو قادر ہے نا، کون روک سکتا ہے؟ تو اللہ کی شان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں آ گئے، نجومیوں نے اس کو پھر بتایا، اوے بادشاہ، وہ بچہ اب اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اس نے کہا پتہ کرو، گھر گھر جاؤ پتہ کرو، کوئی عورت اگر حمل سے ملے تو اس کو قتل کر دو، اس کا حمل ضائع کروا دو ہیں، لیکن اللہ نے بچانا تھا نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امی جان تھیں، ان کی عمر تھوڑی عمر تھی، ابھی جوانی میں قدم رکھا تھا کہ اللہ نے ان کو ایک نبی کی ماں بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیٹ میں آ گئے، تو عمر کیونکہ اتنی زیادہ نہیں تھی، ابھی تازہ جوانی میں قدم رکھا تھا، تو کسی کو شک ہی نہ ہوا، تو کسی نے آ کر ان کو دیکھا تک نہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ نجومیوں نے پھر کہا، اوے بادشاہ وہ بچہ تو پیدا بھی ہو گیا ہے، تو اپنی خیر منا، وہ تو پیدا بھی ہو چکا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان حضرت تارخ، کیا نام ہے؟ تارخ، تے الف تا رے خ، تارخ، یہ آپ کے ابا جان ہیں، آزر نہیں ہے، آزر آپ کا چچا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ آزر آپ کا چچا ہے۔ آپ کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ بولے تارخ ہے۔ چچا آزر تو کافر ہے، بتوں کی فیکٹری تھی، بت بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا، پوجتا بھی تھا۔ بادشاہ جو ہے نمرود، اس کے ہاں وہ ملازمت بھی کیا کرتا تھا آپ کا چچا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کی شان، بت خانے کی فیکٹری والوں کے گھر اللہ کا نبی بت شکن ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کا چاچا یہ کام کرتا ہے اور آپ پیدا ہوئے۔ تو آپ کے ابا جان جناب تارخ نے جب دیکھا کہ میرے ہاں تو بچہ پیدا ہونے والا ہے، ڈر تھا کہ بادشاہ اس کو قتل نہ کرا دے، تو شہر سے دور ایک جگہ زمین کے اندر تہ خانہ بنایا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو لے کر اس تہ خانے کے اندر شفٹ ہو گئے، شک نہ پڑے لوگوں کو، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان کو اسی گھر کے اندر رکھا جو شہر میں تھا۔ اب دودھ پلانے کے لیے آپ کی امی جان شہر سے باہر صبح اور شام 2 مرتبہ جاتی اور اس تہ خانے کے اندر پہنچتی، جس کے دروازے کو پتھر لگا کر بند کر دیا جاتا تھا۔ اس کے اندر جاتی، جا کر دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے انگلی منہ میں ڈالی ہے اور اس کو چوس رہے ہیں۔ اللہ کی شان ہے بھائی، اللہ کے امر سبحان اللہ، اللہ کی قدرتیں سبحان اللہ۔ اللہ جو کرنا چاہے، کائنات کے اندر کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اللہ کے امر کے آگے آ کر روک سکے۔ ہم 10 سال تک دیکھتے ہیں بچہ انگلی چوستا ہے، دودھ کا ایک ذرہ نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جب صندوق سے نکالنا تھا وہ بھی انگوٹھا چوس رہے تھے، دودھ آ رہا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تہ خانے کے اندر جا کر آپ کی ماں دیکھتی تو انگلی چوستے تھے، اندر سے دودھ بھی آ رہا ہوتا تھا، دودھ بھی ولیے آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے اللہ کے پیاروں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی انگلی سے کیا نکلا؟ دودھ۔ حضرت موسیٰ کی انگلی سے کیا نکلا؟ دودھ۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر،
فیض کا مطلب ہے بہنا. جب برتن کے اندر پانی فل ہو جائے اور اس کے کناروں سے جب پانی نیچے گرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فیض. تو انگلیوں سے چشمے بہے تو اللہ حضرت بولے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. کیا شان ہے. اچھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھاتی دودھ پلاتی پھر واپس آ جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ شان دی. کون سی؟ جو ہمارے آقا کی شان ہے. وہی شان ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے. کیا سرکار کی یہ شان تھی. خیر آپ بڑے ہوتے گئے تو کیونکہ چاچا میں نے آپ کو بتایا کیا کرتا تھا, بولیے, بتوں کا تاجر تھا, فیکٹری بنائی ہوئی تھی, بت بیچا کرتا تھا. اچھا بعض روایتوں میں آتا ہے یہاں پہ ایک دن نا اپنے چاچے کے پاس گئے. وہ چاچا یہ کیا بنا رہا ہے؟ او بھتیجے میں یہ خدا بنا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ حیران ہوئے پوچھا چاچا تم خداؤں کو بناتے ہو یا خدا نے تمہیں بنایا؟ تم اللہ کو بناتے ہو یا اللہ نے تمہیں بنایا ہے؟ چاچے ری چپ. کہاں سے جواب ہے؟ او یہ بت ہیں, ان کو کچھ نہ کہے, خبردار نقصان ہو جائے گا. او چاچا یہ کون ہے؟ او بھتیجا یہ بت ہیں. اچھا کیا رشتہ تمہارا؟ یہ ہمارے خدا ہیں. خدا کون ہوتا ہے؟ کہا کہ اللہ وہ ہوتا ہے جو روٹی دیتا ہے, رزق دیتا ہے, کپڑے دیتا ہے, پناہ دیتا ہے, جگہ دیتا ہے, ٹھکانہ دیتا ہے, عزت دیتا ہے. فرمایا اچھا ہاں جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن, سبحان اللہ, بچپن کے اندر جو اتنے سمجھ والے ہیں, جوانی کا عالم کیا ہوگا ہیں. فرمایا اچھا چلو چیک کرتے ہیں تمہارے اس رب کو. فرمایا اوے بتا یہ دیکھ میرے کپڑے ہیں پرانے, اگر تو میرا رب ہے تو ایک نیا سوٹ دینا, کپڑے دے مجھے. بھوک لگی ہے مجھے, اگر تو رب ہے تو مجھے بولیے کھانا کھلا, اگر میرا رب ہے. مجھے پیاس لگی ہے, اگر تو میرا رب ہے تو مجھے پانی پلا. بت صاحب چپ, کوئی جواب نہ آیا. وہ چاچا حیران ہو کے دیکھ رہا ہے بھائی بھتیجے نے کیا کیا میرے بتوں کے ساتھ. اور چاچا یہ بڑے چھوٹے بت کیوں ہیں؟ کوئی سونے کا, کوئی چاندی کا, کوئی لوہے کا, کوئی تانبے کا, کوئی لکڑی کا, کوئی پتھر کا, کوئی چھوٹا, کوئی اس سے بڑا, کوئی اس سے بڑا, کوئی بہت بڑا, یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جیسی ڈیمانڈ ہوتی ہے میں ویسا رب بناتا ہوں. جو بندہ زیادہ امیر ہوتا ہے, پیسے زیادہ دیتا ہے, اس کا خدا, اس کا رب میں سونے کا بنا دیتا ہوں. جو تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے اس کا خدا میں چاندی کا بنا دیتا ہوں. تو ایک جملہ ہمارے ایک خطیب صاحب نے بولا, وہ میں نے کسی کتاب کے اندر نہیں پڑھا, یہ ان کا جملہ ہے. کہتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ پھر رب تو نہ ہوئے, یہ تو پھر جوتیاں ہوئی جڑیاں سائی دے کے بن دیا پہ ہیں. بھائی جتنا گڑ ڈالو گے, جیسا پیسہ دو گے, ویسی چیز تمہیں بنا کر دے دیجیے گی. یہ رب ہے بلا؟ فرمایا چاچا اگر یہ رب ہے تو مجھے روٹی دے, نہیں دے سکا, پانی پلا, نہیں پلا سکا, اور ایک کپڑا دے, نہ دے سکا. تو آپ نے فرمایا سن پھر, اگر تو رب ہے نا تو اب میں ابراہیم تجھ پر حملہ کرنے لگا ہوں, اگر تو رب ہے تو میرے وار سے بچ کے دکھا. آپ نے ایک بڑا سارا پتھر اٹھایا, دھے کر کے مارا اس کے منہ کے اوپر, بت نیچے گر پڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاچا مارنے لگا تو بھاگ کر آپ اپنے گھر میں تشریف لے آئے. تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ نے غیرت ایمانی اتنی رکھی تھی آپ کے اندر
کہ آپ بچپن کے اندر ہی ان کے جھوٹے خداؤں سے بھی الجھ رہے ہیں اور اپنے چاچا کو آپ اس طرح حیران بھی کر رہے ہیں اور اس کے سامنے اس کے بنائے ہوئے مصنوعی خداؤں بتوں کی توہین بھی کر رہے ہیں اور ان کو لاجواب بھی فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن ہے۔ اچھا، وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کے اندر قدم رکھا۔ اللہ نے جوانی بھی آپ کو بڑی پاک باز اور شرافت والی عطا فرمائی تھی، بڑی نیک عادتیں تھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی نیک عادتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ کیا تھے بولو؟ بڑے مہمان نواز۔ اس لیے آپ کو ابو دیفان کہا جاتا ہے، مہمان نوازی کرنے والا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، کوئی مہمان ڈھونڈتے، کوئی راہ گیر آتا جاتا کوئی مسافر مل جائے، اس کو بلا کر اپنے گھر لاتے، بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ آپ اس کے سامنے کھانا رکھا کرتے تھے۔ تو مہمانوں کو، مسافروں کو ڈھونڈ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کھانا پیش کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کا ایک لقب ہے ابو دیفان، یعنی کہ مہمان نواز، مہمان نوازی کرنے والے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہمیں مہمان نوازی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ مہمان آ جائے نا تو بندے کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو 3 دن اس کے ساتھ مہمانوں والا سلوک کرو اور اس کو بہترین خاص قسم کا کھانا اس کو پیش کرو۔ کتنے دن؟ بولیے 3 دن۔ یا رسول اللہ 3 دن سے اوپر؟ فرمائے پھر اس کے بعد وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پلاؤ جو خود۔ مہمان کی ٹور ٹپا کتنے دن کرنی ہے؟ ہاں جی بھائی، اس میں اشارہ یہ بھی ہے، حضور نے ہمیں سمجھا دیا کہ کہیں مہمان بن کے جاؤ تو 3 دن رکو زیادہ سے زیادہ، اس سے اوپر بولیے ڈیری نہیں لگا دینے کہ اگلے پریشان ہو جائیں اور پھر نت نئی فرمائشیں ہیں، آج یہ پکا لو، آج یہ بنا لو، آج یہ کر لو، آج وہ کر لو، تو اگلے کے اوپر جا کر نا بوجھ بن کے نہیں بیٹھ جانا۔ تو فرمایا کہ مہمان نوازی کتنے دن کرنی ہے؟ 3 دن کرنی۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ کسی کے ہاں مہمان بن کے جاؤ تو 3 دن بہت ہیں، بس بھائی، اس سے زیادہ کسی پر بوجھ وزن بننا۔ وہی لطیفہ ہی ہے، کوئی مہمان گیا کسی کے ہاں، جا کر ڈیرا لگا لیا، واپسی کا نام نہ لے، میزبان تنگ آ گئے۔ جب تنگ آئے تو جو گھر والیاں ہوتی ہیں نا، یہ جلدی تنگ آتی ہیں، یہ کہتی ہیں آدھے پرانو کہہ پیچھے جاوے، یہ تو گھر کوئی نہیں، پیچھے جائے واپس۔ خواتین کی کچھ عادت ہوتی ہے، تو اس کے گھر والی تنگ آ گئی، یہ تمہارا عجیب دوست ہے، مہمان ہے، جانے کا نام ہی نہیں لیتا، کتنے دن ہو گئے، اس کو کہو نا ذرا واپس جائے۔ وہ بندہ بھی تنگ آ گیا بیوی کی باتیں سن کر۔ تو ایک دن اس نے مہمان سے کہا، یار تمہیں ویسے یہاں آئے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، پیچھے سے پتہ نہیں تمہارے امی ابو کا، بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا، تو ذرا چکر لگا آتے، کوئی ان کا بھی حال شال معلوم کر لو، خبر معلوم کر لو، ان کے شاید کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی پریشانی مسئلہ ہو، چکر تو لگاؤ نا اپنے گھر۔ اس نے کہا ہاں بڑا اچھا کیا تم نے یاد دلا دیا، تمہارے ہاں میرا دل لگا ہوا ہے، ذرا ان کو بھی یہیں بلا لیتا ہوں۔ تو مہمان اس طرح کی مصیبت نہیں ہونا چاہیے۔ مہمان کتنے دن کا ہونا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ بولیے، اوے اپنے سہریاں تے جا کے ہفتہ ہفتہ رہن والے ہو، ذرا غور کرو، مہمان کتنے دن ہونا چاہیے؟ ہاں جی 3 دن۔ ہاں جی اچھا خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ آئے تھے مہمان، بڑے عجیب و غریب مہمان تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے 12ویں پارے کے اندر بھی اور 26ویں پارے کے آخر میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ان مہمانوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں۔ جی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اچانک بغیر دستک دیے، بغیر دروازہ کھٹکھٹائے، بغیر بتائے اچانک 10-12 خوبصورت شکل و صورت والے مہمان آ گئے۔ تو آپ نے ان کو بٹھایا، کیونکہ عادت تھی مہمان نوازی کی، سلام دعا ہوئی، بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ایک بچھڑا پکڑا، ذبح کیا، اس کے گوشت کو بنایا، اچھی طرح بھن کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ کھاؤ جی۔ مہمان کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کھاتے، ہم تو نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے گھبرائے۔ اس دور کا یہ دستور تھا کہ کوئی دشمن اگر کسی کے ہاں نقصان پہنچانے جاتا، ایک تو چپکے سے جاتا بغیر اطلاع اچانک، پھر وہاں جا کر کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ جس سے عداوت ہے، جس سے مخالفت ہے، جس کو نقصان پہنچانا مقصود ہے، اس کے ہاں وہاں جا کر کچھ کھانا کچھ پینا نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت کا رواج تھا۔ تو آپ کے ہاں جب وہ آئے اور آ کر انہوں نے کچھ نہ کھایا تو آپ تھوڑے سے گھبرائے۔ فرمایا کون ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ تو اب انہوں نے بتایا۔ اللہ یہ قصہ قرآن حکیم میں بیان فرماتا ہے، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے خوشخبری لے کر۔ تھے وہ فرشتے انسانی شکل و صورت میں آئے، خوب روح جوان مردوں کی شکل میں آئے۔ قالوا سلاما، فرشتوں نے آ کر اچانک گھر میں داخل ہوئے کہا حضرت جی السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا قال سلام، فرمایا تمہیں بھی سلام، وعلیکم السلام، سلام کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فما لبث ان جاء بعجل حنیز، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس ایک بچڑا لے کر آ گئے۔ کیا لے کر آ گئے؟ بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، ان کے سامنے رکھا، کہا بادشاہ اس کو کھاؤ، تو انہوں نے نہ کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو کھانے کی طرف اٹھے ہی نہیں، وہ تو ہاتھ باندھ کر کے ایسے پیچھے بیٹھے رہے، کھاؤ، نہیں کھاتے، ہاتھ ہی نہیں بڑھایا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، دل ہی دل کے اندر تھوڑے سے ڈرنے لگے، خیر تو ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا قَالُوا لَا تَخَفْ، پیارے ابراہیم آپ ڈریں نہ، گھبرائیں نہ، کیوں؟ اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، ہمیں اللہ نے قوم لوط کی طرف بھیجا ہے، ہم ان کو تباہ کرنے، برباد کرنے، ان کے اوپر عذاب مسلط کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قوم لوط کو تو جانتے ہوں گے نا، تھوڑا بہت تذکرہ سنا ہوگا، وہ جو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی بجائے مردوں کے پاس آتے تھے، مردوں میں، لڑکوں میں، چھوکروں میں وہ دلچسپی رکھا کرتے تھے۔ تو اس قوم پر پتھروں کی بارش برسانے کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے۔ اچھا ظالم قوم تھی، اللہ کے نبی کے گھر کا بھی حیا نہ کیا۔ جب وہ خوبصورت جوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے، قوم کو لگ پتہ گیا، وہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، فرمایا ظالمو حیا کرو، ٹل جاؤ، یہ میرے مہمان ہیں، بڑی عزت والے ہیں، ٹل جاؤ یہاں سے۔ اگر تم لوگوں نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو تمہاری عورتیں نہیں ہیں، جاؤ تم ادھر، یہاں کہاں آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا نا ہمیں عورتوں سے کوئی غرض نہیں ہے،
ہمیں تو تمہارے ان مہمانوں سے ہی کام ہے. یعنی کہ فرشتے جو زمین پر آئے یہ اتنے بدتر ہو چکے تھے وہاں کے لوگ کہ فرشتوں کو بھی معاف نہیں کرنا چاہتے تھے. اس ظالم قوم کا کام یہ تھا کہ راہوں میں، چراہوں میں، راستوں میں، کھیتوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے، اور کوئی راہگیر مسافر بھی اگر ان کے علاقے سے گزرتا تو پکڑ کر اس کو بھی پلیت کر چھوڑتے تھے. اتنے کمینے لوگ تھے. تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، خوبصورت جوانوں کی شکل میں آئے، قوم ان کی طرف دوڑی. پھر اللہ نے جب اجازت عطا فرمائی فرشتوں نے پھر ان کو وہ مزے چکھائے کہ ان کی نانی بھی یاد کرتی ہوگی کیا بنا ان کے ساتھ. اللہ نے ایک تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی، اور دوسرا فرشتوں نے ان کی بستی کو یوں کر کے اٹھایا، نیچے پر ڈالا، ایسے اٹھایا، اٹھاتے 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 وہ آسمانوں کے پاس لے گئے. ان کی مرغیاں اگر ککڑکڑوں کرتی تھی نا، اس کی آواز آسمانوں کے اندر جانے لگی، اتنا قریب لے گئے فرشتے. وہاں جا کر انہوں نے ایسے الٹا کر کے زمین کے اوپر زور سے پھینک دیا. اتنی ذلت امیز اللہ تعالیٰ نے قوم لوط والوں کو موت دی. تو یہ تو دنیا کے اندر ان کی سزا تھی، تو آخرت کے اندر ان کا کیا انجام ہوگا. اچھا خیر، ایک یہ کام کرنے آئے تھے فرشتے، اور ایک اور کام تھا وہ خوشخبری والا. کون سا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی. بولیے اولاد نہیں تھی. حضرت سارہ جو آپ کی بیوی ہیں ان کے ہاں سے اولاد نہیں تھی. حضرت ہاجرہ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے. حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، حالانکہ پہلا نکاح حضرت سارہ سے ہوا تھا. تو جو آپ کی پہلی بیوی ہیں ان کے ہاں ابھی اولاد نہیں. بعد والی جو بیوی ہیں حضرت ہاجرہ، ان کے ہاں آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو مبارک دینے آئے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا. کیا ہوگا؟ بیٹا پیدا ہوگا. جب آپ نے یہ خوشخبری سنی تو آپ کی زوجہ پاک حضرت سارہ دروازے کے ساتھ نا ایسے کان لگا کے باتیں سن رہی تھی کہ فرشتے آئے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں. جب فرشتوں نے کہا نا مبارک ہو، اللہ آپ کو اس عمر میں بڑھاپے کے اندر بھی ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا، تو اللہ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ نے سنا تو مسکرا پڑی. اللہ نے ان کے مسکرانے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ. وہ جو ان کی زوجہ مبارکہ کھڑی ہوئی تھی پیچھے، وہ سن کر مسکرا پڑی. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اللہ کے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری خوشخبری بھی عطا فرما دی. فرمایا پیاری ابراہیم علیہ السلام آپ کو اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی مبارک ہو. پھر اس بیٹے نے جوانی کا عالم بھی پانا ہے. اس بیٹے کے آگے نسل چلے گی اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام. اس بیٹے اسحاق سے پیدا ہوں گے. آپ کو اپنے بیٹے کی بھی مبارک ہو اور پوتے یعقوب نبی کی بھی آپ کو مبارک ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ نے ارشاد فرمایا کتنی عجیب بات ہے، میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہوں، میرے پیارے شوہر، میرے خاوند، میرے سر کے تاج حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑی عمر کے ہو چکے ہیں. قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا. ہمارے ہاں کس طرح سے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ ان
هذا لشيء عجيب. کتنی عجیب بات ہے. فرشتوں نے جواب دیا قالوا اتعجبین من امر اللہ. اللہ کی پیاری، اللہ کے امر سے تعجب نہ کرو. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمانا. اللہ کے امر سے تعجب بولو صحیح مت کرو. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. فرشتوں نے کہا اے نبی کی بیوی، اے نبی کی اہل بیت، اللہ کی قدرت سے تعجب نہ کر. اللہ کی رحمتیں بھی آپ پر ہوں، اللہ کی برکتیں بھی آپ پر ہوں. اچھا بھی توجہ کرنا، یہ جو 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں سرکار کی اہل بیت کی شان بیان ہوئی ہے. آیت تطہیر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے جو یہاں 22ویں پارے میں سرکار کی اہل بیت کی پاکی کا اعلان فرمایا ہے. کن کا؟ سرکار کے گھرانے کا، اہل بیت کی پاکی کا بیان فرمایا کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ ہر نجاست، پلیتی، برائی کو تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. یہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا، تو یہاں ہمارے ہاں ایک ٹبر پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بیویاں پاک نہیں ہیں سرکار کی. کہتے ہیں لفظ اہل بیت میں بیویاں شامل بولو نہیں ہے. کتنی بڑی دھاندلی ہے. یہ جو لفظ ہے اہل بیت، اہل بیت کا معنی ہے، ترجمہ بنتا ہے گھر والے. اہل کا معنی والے، بیت معنی گھر. اہل بیت گھر بولو سی گھر. عجیب بات نہیں، گھر والیاں گھر والوں میں نہیں ہیں تو پھر گھر والے کون ہیں؟ مت ماری گئی نا اس ٹبر کے. کہتے ہیں صرف حضرت فاطمہ کو ماننا ہے، حضرت علی کو ماننا ہے، بس نبی پاک کی بیویاں پاک نہیں ہیں. معاذ اللہ پھر اتنی بڑی زبانیں چلاتے ہیں امام مہدی آئیں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کھولیں گے، زندہ کریں گے، ان کے اوپر حد جاری کریں گے، ان کو کوڑے ماریں گے. ہم کہتے ہیں حیا کرو، اللہ نے سرکار کی اہل بیت کو پاک کر دی ہے اور تم پلیت ہو کے زبان چلاتے ہو. کہتے ہیں ہاں اہل بیت کو پاک کیا ہے لیکن اہل بیت میں بیویاں نہیں ہیں. ذرا ان کو میں کہوں گا یہ جو 12واں پارہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا اور حضرت سارہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ نے جب فرشتوں کے ذریعے مبارک دی ابراہیم علیہ السلام تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس عمر میں تمہیں بیٹا اسحاق عطا فرمائے گا اور پوتا یعقوب بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، تمہیں مبارک ہو. تو اللہ کی بندی حضرت سارہ نے جب اللہ کی قدرت کو محسوس کیا تو تعجب کیا کہ نہیں کیا؟ کس عمر میں بیٹا پیدا ہوگا؟ تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اب یہ دیکھنا نبی کی بیوی کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بیوی کا ذکر ہے نا، لفظ اہل بیت آیا کہ نہیں؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اے نبی کی اہل بیت، اے نبی کی بیوی، تجھ پر اللہ کی رحمت بھی ہو اور اللہ کی برکتیں بھی ہوں. وہ قرآن نے نبی کی بیوی کو اہل بیت بولیے کہا ہے. تو یہ ڈنڈی نہیں مارتے کہ نہیں
بیویاں اہل بیت نہیں نا، سرکار کی بیٹیوں کو بھی اللہ نے پاک کر دیا، سرکار کی بیویوں کو بھی اللہ نے پاک کر دیا، سرکار کے تمام چاک چفیرے کو اللہ نے پاک صاف بنا دیا ہے۔ توجہ ہے؟ وما علیہ الا البلاغ، دستیاں کرو۔